بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان 27ویں پارے کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی رزق کے طالب نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ زمین و آسمان لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت پہنچانے والے پیغمبروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل منکرین فطرتاً ہیں ہی شریر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اس امر کا بیان ہے کہ یہ قرآن جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ تمہارے کاہنوں اور نجومیوں کی قسم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگ ترین فرشتے کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے متعلق جو مشاہدات اور تجربات پیش کیے جا رہے ہیں، وہ کسی قیاس آرائی یا فریب پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل نے اس کی تصدیق کی۔ یہ قرآن خواہش نفس پر مبنی نہیں، بلکہ اللہ کی وحی ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے، جس میں شق القمر کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس واقعہ کو کفار کی شکست کی نشانی فرمایا گیا ہے۔ وہ نبی کو جادوگر خیال کرتے ہیں اور اپنی روش کو بدلنے والے نہیں۔ ان قریب وہ شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے انسان، میں نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ کو بولنا سکھایا، چاند اور سورج کو تیرے فائدے کے لیے بنایا، اتنی وسیع دنیا تیری جد و جہد کے لیے تخلیق فرمائی، کیا خشکی کیا تری، سب کو تیرے لیے مسخر کر دیا، ہر قسم کی نعمت تیرے لیے مہیا فرما دی۔ تو اے انسان، کیا پھر بھی تو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلائے اور ناشکری کرے گا، اپنے رب کے احسانات کو فراموش کر دے گا؟ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے سخت خرابی ہے، جہنم کی آگ اور کھولتا ہوا گرم پانی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس روز نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھوں میں ہوں گے اور گناہ گاروں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ بد اعمالوں کی غذا توہر کا زہریلا درخت اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جھٹلانے والے یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے، وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ غالب اور دانا ہے۔ اے مسلمانوں، خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، اللہ کی راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے جو تم کو 10 گنا لوٹاتا ہے۔ نیک لوگ نقصان میں نہ واویلا کرتے ہیں اور نہ فائدے کی حالت میں اتراتے اور شیخی بگاڑتے کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں اپنے اعمال کے اعتبار سے صدیق اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اہل کتاب خوب سمجھ لیں کہ فضل و کرم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔